بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ سارے صنعتکار آرمی چیف کے پاس جاتے, کیا حکومتوں کو بھی یہ باتیں بتائیں انہوں نے؟ جہاں تک آرمی چیف کا, چاہے وہ کراچی میں یا لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہے, میرا خیال میں یہ کوئی نیا خبر نہیں ہے. پچھلے دو تین جو آرمی چیفز بنے اس سے پہلے بھی شاید ایسے ہی چلتا رہا ہے کہ جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے, ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے, وہ نہ صرف آرمی چیف سے جیسے آپ کہہ رہے ہو, مگر ہم سیاستدان سے بھی, بیوروکریٹ سے تک بھی, جج تک بھی ان کا پہنچ تو ہے. اور بالکل صحیح ہے, بزنس کمیونٹی کو اپنا مسئلے, اپنا مسائل ہمیں بتانا چاہیے, ہر کسی کو بتانا چاہیے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتی ہے, اور وہ عوام کا جو پہنچ ہے وہ نہ جوڈیشری کے پاس ہے, نہ آرمی چیف کے پاس ہے, نہ کسی بیوروکریٹ کے پاس ہے. عوام کا پہنچ ہمارے پاس ہے, ہم تک ہے. وہ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں, اور اس وقت وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں, غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. ہم نہ اپنا بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں, نہ اپنا بچے کو اسکول بھیج سکتے ہیں, نہ اپنے بزرگوں کا ہم علاج کروا سکتے ہیں. پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ان مسائل سے نکالا جائے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ منشور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نظریہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نے ہر بار جب بھی پاکستان کے عوام نے ہمیں موقع دیا, ہم نے عوام کی خدمت کی ہے, ہم نے غریبوں کی خدمت کی ہے, ہم نے پسماندہ طبقات کی خدمت کی ہے. اور میں نے پچھلے 16 مہینوں کے لیے بطور آپ کی وجہ سے, اس ملک کی وجہ سے, ملک کا سب سے کم ترین عمر کا وزیر خارجہ رہا ہوں. میں نے پوری دنیا دیکھا ہے, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے, اور اگر آپ کوشش کریں کتنا کام کیا جا سکتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کا خدمت کریں, کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں. شکایت بزنس کمیونٹی کا جہاں تک شکایت ہے وہ ہر جگہ پہنچے, مگر ہم عوام کا نمائندگی کرتے رہیں. یہ بتا دیں فضل الرحمان صاحب کے بقول کہ پیپلز پارٹی آپ کی وجہ سے انتخابات کا شکار ہوئے, تو کیا مجبوری تھی جو ایک دم؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں, اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے جو بیانات ہے اور اس ایپیسوڈ پہ جو اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا, مگر آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی الیکشنز کے لیے تیار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی میں 14 پہ الیکشنز کرنے کے لیے تیار تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی 60 ڈیز میں الیکشنز کروانے کے لیے تیار تھے, اور 90 دن آئین کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہے. ان سے یہ سوال پوچھا جائے جو ہر الیکشن سے بھاگتے ہیں. راول صاحب یہ بتا دیں, ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کا شیڈیول اناؤنس نہیں کیا, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس پر؟ اور دوسرا, عام انتخابات یہ ابھی موجودہ حالات میں پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے؟ جہاں تک الیکشن کمیشن کا سوال ہے, پاکستان کا موجودہ الیکشن کمیشن نے اپنا پچھلا 4 سال کی کارکردگی سے اپنا جو ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک کریڈیبلٹی ہے پاکستان کے عوام کے سامنے, انہوں نے وہ تو ثابت کر لیا. آپ ڈاسکا کا الیکشن اٹھا کے دیکھیں, جب انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کیا تھا تو الیکشن کمیشن نے وہ دھاندلی پکڑا, وہ دھاندلی نہیں ہونے دیا. اور ہمیں آج بھی وہی امید ہے کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن نے جیسے ڈاسکا کا الیکشن میں اپنا کارکردگی کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہتے ہیں, وہ آج بھی ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا کے دے گا. ہمارا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا اور الیکشن کمیشن کا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آئین کے مطابق جو ہمارا انٹرپریٹیشنز ہیں اس میں ایک فرق ہے, ایک اختلاف رائے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں آئین کے مطابق الیکشنز کو 90 دن میں ہونے چاہیے, دوسرے جماعتوں کے اور الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشنز جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشنز کے بعد ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے انگیج کیا. ہمارا انگیج کرنے کے بعد ہم نے یہ نوٹ کیا اور اپریشیٹ کیا کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو ڈیٹس ڈیلیمیٹیشنز کے تھے وہ آگے لے کے آئے ہیں, اور یہ ایک میرا خیال میں ایک مناسب اشارہ تھا کہ الیکشنز تو وہ بھی زیادہ جلدی کروانا چاہتے ہیں.
मगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए, वरना जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास है नहीं जब तक इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान किया जाए। और इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि मुल्क में एक दोगला पॉलिसी क्यों चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल्स है, जो भी पाबंदियां हैं, अगर वो सिंध पे लागू है तो फिर वो वफाक, पंजाब और केपी और बलोचिस्तान पे भी लागू है। ये तो बड़ा अजीब बात है कि वो इलेक्शन जिसका इलेक्शन स्केड्यूल आपने आज तक ऐलान नहीं किया, उस साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए आप सिंध में जो अफसरान हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, मैं उस पे नहीं जाते। सारे ऑफिसर्स मेरे ख्याल में काबिल ऑफिसर्स हैं, जहां भी वो पोस्टेड है वो अच्छे काम करेंगे। मगर बात यह है कि जब तक आपने इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं किया, आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप ऑफिसर्स को शिफ्ट करवा सकते हैं। ये जो आपने गैर आईनी, इलेक्शन कमीशन ने जो गैर आईनी, गैर कानूनी हिदायत दिया है कि डेवलपमेंट फंड्स को रोका जाए, वो भी सिर्फ क्यों एक सूबा में। वफाकी हुकूमत नया स्कीम्स ऐलान कर रहे हैं, नया प्रोग्राम्स ऐलान कर रहे हैं जो उनका इख्तियार में नहीं है, आपको उनको रोकना चाहिए। जो ऑन गोइंग स्कीम्स है, और ख़ास तौर पे मैं इस बात का मज़म्मत करता हूँ कि जो हमारे सैलाब मुतासरीन के लिए काम चल रहा था उसको भी रोका गया है। और ये मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि जो आपने पाबंदियाँ लगाए हैं वो आप उठाए, जो आपने सैलाब के काम रोका है वो आप फिर से शुरू करवा दें। जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, जो पहले से शुरू हुए थे या जो बजट में मौजूद है, वो चलते रहेंगे जब तक आप इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं करते हैं। चीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।